السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ سب سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کچھ باقی نہیں رہتا۔ آپ سب یہ سوچیں گے یہ کیا بات ہوئی یا یہ کیسا موضوع ہوا کہ کچھ باقی کیوں نہیں رہتا۔ دیکھیے، ہم اپنی زندگی جو بھی جس کی ہے وہ جتنی گزر چکی ہے، وہ اپنی پچھلی زندگی کو اپنے خیالات اپنے ذہن کے اندر دہرائے تو اس کو بہت سی چیزیں یاد آئیں گی کہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے دوست، میرے رشتہ دار، جب میں چھوٹا تھا یا چھوٹی تھی تب کیا تھا، پھر بڑا ہوا، پھر ایسے سال، مہینے، دن، سال جو گزرے ہیں اس کے کس طرح سے گزرے ہیں، تو اس کو اپنے دماغ میں ایک مووی کی طرح سے سب چیزیں ریوائز ہوں گی۔ لیکن ان سب چیزوں میں سے جو اس کا بہترین ٹائم ہوگا وہ اس جوانی میں ہوتا ہے۔ ویسے بھی جوانی والے جو ٹائم ہوتا ہے ہر کسی کا بہت خوبصورت اور بہت ہی انرجی والا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ چیزیں پیدا کر دیتے ہیں جو عمر کے دوسرے دور میں نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اس میں جتنا بھی ہو سکے خدمت خلق کرنے کا انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی عبادات کے معاملے میں بھی انسان کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ، علم سیکھنا، قرآن کا، حدیث کا، ہر پہ بہت توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس میں انسان کے تمام ذہنی اور جسمانی طاقتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اس جوانی کی عمر میں۔ تو ہمیں اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے بعد دوسری طرف ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، تو اور پھر اس کے بعد بیماریاں اور کمزوریاں اور صحتیں اور سب چیزیں ہماری کمزور ہو جاتی ہیں، تو وہ پہلے والی ہمارے اندر انرجی نہیں رہتی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، صحت، ابھی جیسے میں نے بات کی تھی کہ جوانی کے بعد جو ڈاؤن فال آتا ہے وہ ہماری صحتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو بالکل یہ صحتیں جب ہماری اچھی ہوتی ہیں ہمیں اس کی بہت قدر کرنی چاہیے اور بہت اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس جو قیمتی متاع ہے وہ صحت ہے۔ اگر اس کے پاس صحت نہیں ہے اور سب کچھ ہے تو اس کو کوئی بھی اسے دلچسپی نہیں ہے۔ اگر اس کی صحت اچھی ہے تو اسے دنیا کی ہر نعمت ہے، اور چاہے وہ کم سے بھی کم ہے، اس کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اگر اس کی صحت اچھی نہیں ہے اور دنیا کی تمام نعمتیں اس کے سامنے، کھانا پینا پہننا، رشتہ دار، بہن بھائی سب، لیکن اسے کسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اسے صرف اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ تو صحت پہ انسان کو اپنی اچھی صحت کا، اپنی صحت مند زندگی کا جو موقع ملتا ہے اسے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اس موقع سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے اللہ کو اور اپنے اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کی جستجو میں لگا رہنا چاہیے، اور اس میں جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھے، اس میں سستی نہ کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بھی ہمارے پاس بہت کم ہے، اور ایسے لگتا ہے آج کل کے زمانے میں تو صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، جو گھنٹے تھے وہ منٹ بن گئے ہیں، سال ہیں وہ مہینے بن گئے ہیں۔ اس طرح سے وہ جلدی تیزی سے وقت گزر رہا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہفتہ ختم ہو گیا، ابھی جمعہ آیا تھا، پھر جمعہ آ گیا ہے، کہ ایسے تیزی سے ساتھ کوئی چیز سپیڈ لگا کے چل رہی ہے۔ تو ہمارے پاس جو یہ وقت ہے یہ اس کی ہمیں ایک ایک پل کا حساب رکھنا چاہیے، ایک ایک پل کی ہمیں اپنی اس کی ایک ہمارے پاس شیڈول ہو کہ میں نے اس پل میں اتنے کام خیر والے کرنے ہیں تاکہ میں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو کام کر سکوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو مال دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو ہمیں اس کے اوپر بھی بہت دھیان دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جسی کو مال دولت دیا ہے تو اس کو اچھے کاموں میں، اچھی چیزوں میں استعمال کرے، بے اسراف سے بچے اور ناجائز کاموں پہ استعمال کرنے سے گریز کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو دی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے کہ کھلا رزق ہونا، تو اس کا بھی حساب ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو جب حساب کی بات آئے گی تو ہمارے لیے بہت مشکل سوال ہوں گے۔ تو اس کا جب انسان کے پاس، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کھلا رزق آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی اپنے پر مہربانی سمجھ کر اس کو ناجائز اس کا استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، اس میں اپنا وقت بھی، اپنا صحتیں بھی، اور اس کے بعد اپنا جو بھی اس کی مصروفیات ہیں اس کو بھی اسی میں لگائے رکھتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال و دولت
غلط آ جاتا ہے، لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہم ایک نظام ہے کہ ہر چیز کا ایک آغاز ہے اور ایک اس کا انجام ہے، تو اور انجام میں اختتام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو یہ چیز دی ہے تو اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جب تک میرے پاس ہے تو میں اسے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کیا کیا خیر کما سکتا ہوں، اور خیر کا ذریعہ بن سکتا ہوں، تاکہ اللہ کے ہاں جا کر میں اس چیز کا کہہ سکوں کہ یا اللہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال سے یہ کام کیے ہیں، تو اس کی باقاعدہ ایک لسٹ ہو اور اس کے اوپر توجہ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے، اور بجائے اسراف سے اسپیشل بچا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسراف کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ تو اور دیکھیں کہ اگر ہے تو اس پہ مان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ ہم نے تاریخ میں دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر لوگ ہمیشہ امیر نہیں رہتے، اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے ایک وقت وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ بھی غریب ہو جاتے ہیں، اور وہ کروڑوں پتی اور لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہوتے ہیں اور وہ ایک دم روڈ پر آ جاتے ہیں، کرائے کے مکانوں تک کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتے استطاعت۔ تو یہ چیزیں ہمیں ہمارے ارد گرد کے معاشرے سے سیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے زندگی، جو سب سے قیمتی ہے، جو اللہ نے جس کو انسان کو جس مخلوق کو بھی دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ جس دن سے وہ دنیا میں آ کر آنکھ کھولتا ہے اور جتنا وقت گزارتا ہے، اور پھر وہ آخر ایک دن ہوتا ہے کہ وہ آخر اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ جو بھی اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا، اور ہم تو انسان ہیں، ہم اپنی طرف توجہ کریں کہ ہمارے کتنے پیارے ارد گرد سے دوست احباب میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ باقی نہیں ہیں اور چلے گئے ہیں، جو کل تک ہماری طرح ہی اس دنیا میں اس زمین پر چلتے پھرتے تھے، آج ان کا وجود بھی نہیں ہے، اور کچھ دنوں تک اس کے پیارے ہم سب نام لینے والے ہوتے ہیں، پھر اسے بھول جاتے ہیں جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تو اور جیسے وہ چلے گئے ایسے ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والے بھی ہمیں کون کتنا یاد کرے گا، کتنی ہماری دعائیں کرے گا، اور تو جو کچھ ہم نے کمانا ہے، جو بھی کچھ اپنے لیے آخرت کے لیے ہم نے ذخیرہ کرنا ہے، خود ہی کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کسی سے کہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار یہ ہمارے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ کریں گے ضرور، لیکن جو بھی کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ ہم کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، ہم کسی کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، ہماری زندگی اتنی مصروف ہے، ہم کسی کے پر کتنا توجہ کرتے ہیں، جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیچھے والے ہماری اولاد ہمارے لیے کرے گی۔ ارے بھائی، ان کے اپنی اتنے مصروف، اتنے مسائل کی زندگی آج کل کے دور میں اتنی مصروف ہوتی جا رہی ہے، کون کسی کے لیے اتنا ٹائم نکال پاتا ہے؟ لیکن ہمیں ان سے بھی خیر کی امید ہے، لیکن اپنے جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں ملی ہے ہمیں اس کی بہت زیادہ اس کے بارے میں کیئرفل ہوں، اور اس کے ایک ایک لمحے کو اللہ کا شکر ادا کر کے گزاریں، اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور جو بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے اس کے مطابق گزاریں، اور اس کو اپنے لیے اجر کا باعث بننے کا ذریعہ بنائیں، اور کیونکہ اس زندگی نے ختم ہونے کے بعد ایک نئی زندگی نے شروع ہونا ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے، تو اس سے پہلے کہ اس کا اینڈ ہو تو ہم اس کے پر توجہ کریں۔ تو میرے آج کے اس ٹاپک سے یہی میں سب سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاس یہ قیمتی چیزیں جو ہیں، ہمارے پاس مال، جوانی ہے، مال دولت ہے، صحت ہے، وقت ہے، زندگی ہے، دیکھیں یہ ہمارے پاس جب دنیا میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، اور یہ ہمارے پاس سے کوئی نہیں لے سکتا، لیکن کوئی لیتا نہیں ہے، خود بخود ہی چلی جاتی ہیں، اور ایسے چلے جاتے ہیں جیسے ہم لا کے بھی ان کو روکنا چاہیں، جیسے جوانی ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے، صحت ہے ہمیشہ ہم چاہے کتنی اچھی ڈائٹ کر لیں پھر نہیں روک سکتے، مال و دولت ہے چاہے ہم کتنے بینکوں میں اور کریڈٹ کارڈوں میں اسی جگہ پہ رکھیں لیکن وہ خرچ ہو ہی جاتے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کرے گی، اور ہم اس کو صحیح طور پر صحیح طریقے کے ساتھ ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے، تو اس نے بھی آخر ہمارے ہاتھوں سے تو چلے جانا، ہمارے پاس سے تو چلے جانا ہے، اور زندگی ہے چاہے ہم 100 سال بھی جی لیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اس سے ان باتوں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی متاع ہے، جو بھی ہمارے پاس متاع ہے، اس کو ہم اپنے رب کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کا فضل سمجھ کے اسے استعمال کریں، اور اس کی قدر کریں، اور اس کو پر غور و فکر کریں، اور کہ میں کیسے، کب، کہاں، کیسے مجھے ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے، اور نہیں آتا تو سیکھیں، اپنے اساتذہ سے سیکھیں، اپنے اچھے دوستوں سے سیکھیں، کتابوں سے سیکھیں، اپنے آج کل تو یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل فنگر ٹچ پر ہر چیز مل جاتی ہے، آپ کو مینیج کریں، ٹائم مینیج کریں، اپنے وقت مینیج کریں، انرجی کو کہاں کس چیز میں ہم گزار سکتے ہیں، اور جو اللہ نے دی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کے اوپر ہمیں
میں کیسے کام کر سکتی ہوں، اس کے اوپر ان کو سیکھیں، اپنی جو کریٹیوٹی ہے اس کو بڑھائیں، اور دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں، اپنے دوست احباب میں سے چیزوں کو پک کریں، تو ہم اپنے اس تھوڑے سے زندگی میں بھی بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے تاریخ میں ہمیں بہت سے اچھے اور کامیاب اور بڑے بڑے نام ملتے ہیں جنہوں نے مختصر سے زندگی میں بڑی بڑی چیزیں کی ہیں، اور ایک مثال ہمارے لیے قائم کر کے گئے ہیں۔ تو ہم بھی کچھ ایسا چھوڑ کے جائیں کہ ہم نہ رہیں، لیکن ہمارے یہ جو کام ہیں، جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی صلاحیتیں وہ ہیں، وہ باقی رہیں، اور وہ کسی ایک بندے کی مائنڈ چینجنگ ہو جاتی ہے، ایک بندے کے کامیابی کا یا اس کو سپورٹ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو وہ ہماری صدقہ جاریہ ہوگی، تو اور رہتی دنیا تک وہ باقی رہے گی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی انسان چلتا ہے اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے، اور اللہ اپنے سپاہی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت۔ یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ اپنے سپاہی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ اپنے سپاہی کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرمایا، آمین۔